نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قیام تھا وہ حل میں تھا اور قریب حرم تھا۔ قیام آپ کا جو تھا، جو خیمے تھے وہ حرم سے باہر حدود میں تھے۔ آپ لوگ نبی علیہ السلام جو ہے نا نماز کے لیے حرم میں آتے تھے، نماز حدود حرم میں پڑھتے، پھر واپس اپنی جگہ پہ چلے جاتے، پھر اگلی نماز حدود حرم میں ادا فرماتے، پھر واپس چلے جاتے۔ اس میں کیا سبق ملا؟ کیا ملا؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی یہی کرتے تھے۔ یہاں سے مفسرین نے اور فقہاء نے مسئلہ لکھا۔ ایک بات تو یہ لکھی، جو حدود حرم کے رہنے والے ہیں نا، قریب کے رہتے حرم سے باہر ہیں لیکن حدود حرم کے قریب ہیں، ان کو چاہیے کہ نمازیں اندر آ کے ادا کر لیں۔ کیوں؟ کہ یہاں 1,00,000 کا ثواب ہے، وہاں 1 کا ہے، وہاں 1 کا 1,00,000 ہے اور 1 کا 1 ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے زیادہ ثواب کے لیے حرم میں ادا کرنے کے لیے عمل کیا۔ اور دوسری بات کیا معلوم ہوئی اس سے کہ 1,00,000 کا ثواب صرف مسجد حرام میں نہیں بلکہ پورے حدود حرم میں ہے۔ ان معاملات میں بہت چیزیں نکلتی ہیں۔ اب نبی علیہ السلام نے واپسی کا سفر شروع کیا۔ صحابہ احرام تو اتار چکے لیکن دلوں کے اندر ایک غم ہے۔ غم کیا؟ عمرہ ادا نہیں کر سکے، عمرے کی نیت سے آئے تھے۔ دوسرا تو شرائط تھی صلح کی، وہ ظاہر میں ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ مسلمانوں نے دب کے صلح کی ہے، اور وہ تو جان دینے کے لیے، شہادت کے لیے بھی تیار بھی تھے اور باقاعدہ اس کے لیے بیعت کر چکے تھے کہ جان دیں گے یا لڑتے رہیں گے، یا فتح ملے گی یا پھر جان دے دیں گے، واپس نہیں جائیں گے، اس پہ بیعت کر چکے تھے۔ تو ان کا تو ایک مائنڈ سیٹ ہو چکا تھا۔ اب جب اس طرح کی صلح ہوئی اور واپسی ہوئی تو اطاعت نبوی میں چل تو رہے تھے لیکن دلوں کے اندر ایک عجیب سی غمگین کیفیت تھی۔ اور یہ ابو جندل جو آئے اور واپس کیا گیا، اس کا ایک اپنا اثر تھا، حالات کا اثر آتا ہے نا بندے پہ۔ یہ معاملات تھے۔ اتنے میں سورہ فتح نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، پوری صورت نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 26ویں سپارے میں صورت ہے، تو یہ آپ نے صحابہ کو سنائی۔ صحابہ حیران ہوئے، یا رسول اللہ یہ فتح ہے؟ اسے فتح کہتے ہیں؟ اس میں ایسی کون سی فتح کی بات ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ عظیم الشان فتح ہے، خالی فتح نہیں ہے، یہ عظیم الشان فتح ہے۔ علماء نے لکھا کہ فتح حدیبیہ عظیم الشان فتح کیسے تھی کہ آج سے پہلے جو مشرکین مکہ تھے اور باقی جو کفر تھا وہ صرف دشمن کی نظر سے دیکھتا تھا، لڑنا مرنا مارنا بس یہی سوچ تھی۔ اب کیا ہوا؟ اب معلوم ہو گیا کہ 10 سال تک تو لڑائی نہیں ہے، تو اب ایک دوسرے کو دیکھنے کا، بات چیت کا موقع ملا، قرآن مجید سننے کا موقع ملا، اسلام سمجھنے کا موقع ملا۔ اور جب انسان ٹھنڈے دل اور دماغ سے اسلام کو سمجھے اور ساتھ پریکٹیکل اس کو مسلمان نظر آ جائے، وہ اسلام قبول کیے بغیر پھر رہنا اس کا مشکل ہے۔ یہ 2 باتیں میں نے بتائی ہیں، ایک نہیں 2۔ جو شخص ٹھنڈے دل اور دماغ سے اسلام کا مطالعہ کرے، قرآن مجید کو پڑھے، حدیث کو، دین کو دیکھے، اس کا دل ادھر مائل ہوگا۔ اس کے بعد اس کو کچھ ایسے وہ چاہیے پریکٹیکل نمونے، تو صحابہ کرام بے شمار موجود تھے۔ وہ جب اسلام کی تعلیمات کو سنتے، دیکھتے اور صحابہ کے اخلاق اور اعمال اور کردار کو دیکھتے، تو ابھی تک اتنے عرصے میں، یہ 6 ہجری کا آخری مہینہ چل رہا ہے، ان 16 سالوں میں جتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے اس سے زیادہ، یہ 6 اور 8 2 سال کے سے کم عرصے میں، 2 سال سے کم، تقریباً 22 مہینوں میں اس سے بہت زیادہ مسلمان ہو گئے تھے۔ ابھی یہ 1400 صحابہ تھے حدیبیہ میں، اور فتح مکہ میں 10,000 تو جرار لشکر صرف ساتھ گیا تھا، اور پیچھے اور جو قبائل اور دنیا بھر میں جہاں جہاں تک اس بات پہنچ سکی، لوگ مسلمان ہوئے، تو وہ الگ ایک معاملہ تھا۔ آج کافر مسلمان کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی وجہ میں ہوں، اس کی وجہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے اعمال اور کردار اور اخلاق اگر اسلام کے مطابق ہو جائے تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں۔ وہ ہم کرنا نہیں چاہتے، اس لیے وہ ہو نہیں رہا۔ ہم خود نہیں کرنا چاہتے، پاک دامن اور نیکی ہم خود اختیار نہیں کرنا چاہتے۔ تو جب یہ چیز سامنے آئی تو پھر بہت بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے۔